ومنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة علا بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بدين المشهور وعلم المعثور والكتاب المستور مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال أمير المؤمنين حضرت علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الوالد حق على الولد والولد حق على الوالد والوالد حق أن يحسن اسمه ويؤدبه وتعليم القرآن صلوات بھیجے محمد معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، آپ حضرات کے علم میں ہماری بات ہوگی کہ ہماری گفتگو فضیلت معصوم بزبان معصوم کے اوپر ہو رہی ہے۔ کل کی بات اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ آیت اور حدیث بھلے تبدیل ہوتی رہے لیکن قول انہی کا ہوگا یا قرآن کا تذکرہ کیا جائے گا۔ معصوم نے اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے یا معصومین نے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن اپنی جگہ کے اوپر، نہج البلاغہ اپنی جگہ کے اوپر۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال ہیں، اور مولا نے اس کتاب کے اندر انسان کی فکر کو جھجھوڑا ہے، انسان کو جینے کا طریقہ بتایا ہے، انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تمام ان طریقوں کو مولا نے انسان کو آگاہ فرمائے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ کے اوپر ہے اور نہج البلاغہ مطالعہ کرنے کا ثواب اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے گوش گزار ہوگا، اور جب بھی یاد آ جائے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں روز پڑھو، روز دیکھو، روز سمجھو، لیکن نہج البلاغہ کب پڑھیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ کا ذہن آپ کی تمام چیزوں سے تھک جائے، جب اپنے گھر کے اوپر آ جائیے کہ میں بہت تھکا ہوں، پھر باوضو ہو کر بیٹھ کے تب پڑھیے، تب آپ کی فکر کھلے گی کہ حقیقت میں اللہ کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فقرے جناب امیر علیہ السلام، حالانکہ آپ کو سننے میں تھوڑا سا وہ ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہے، لیکن غور کیجئے گا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے۔ بات ہو رہی ہے، پڑھی جائے یا نہیں ہے؟ ہاں، ایک سلوات عنایت فرمائے مل کے محمد۔ اچھا، میں تقریباً یہ 2 سال تو گزر گئے، الحمدللہ تیسرا سال چل رہا ہے۔ ہر سال میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھا کریں، یا تو یہ کہیے کہ میں ممبر لے کے ادھر آ جاؤں، یا تو آپ لوگ آ جائیے، دو ہی میں سے ایک صورت ہو سکتی۔ اچھا، اگر کسی کو کمر کی تکلیف ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب اچھا خاصا آدمی، ٹھیک ٹھاک آدمی، اب بھائی اچھا نہیں لگتا۔ ایک سلوات بھیجے محمد اور یا تو بھائی امتیاز صاحب سے کہیں گے کہ اب جب مجلسیں ہوں 12 کے بعد تو بیچ میں ایک پردہ لگا دیجیے یہاں، ٹھیک ہے، تاکہ جتنے لوگ رہیں ادھر ہی بیٹھیں، ادھر کے اوپر ممنوع ہیں۔ یہی صورت ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ادب فرش اذا کے خلاف ہے، ہمیشہ اپنے ذہن میں بات رکھیے گا، یہ ادب فرش اذا کے خلاف ہے کہ آپ فرش کے اوپر جب جگہ ہو
اچھے خاصے لوگ ہوں، پھر بھی ہم ادھر ادھر بکھرے ہوں، یہ ادب کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں کہہ کہ وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے اور بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے، بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے۔ پھر باپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ باپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، وَيُؤَدِّبْهُ، اور اس کو ادب سکھائے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُ تعلیم القرآن، اور قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اب یہاں کے اوپر یہ الگ الگ لفظیں ہیں، انشاءاللہ ہر لفظ کی وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک طرف معصوم ارشاد فرماتے ہیں، موضوع آپ کے ذہن میں ہے نا، ایک طرف تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے، دوسرا جملہ مولا کے کیا ہے؟ بیٹے کا حق باپ کے اوپر۔ دو جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ معصوم کیا کہتے ہیں؟ کہ باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے۔ تین جملے ہو گئے۔ چوتھا جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے، یعنی باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بیٹے کو ادب سکھائے۔ چار جملے ہو گئے، پنجتن پہ تمام ہو رہا ہے۔ پانچواں جملہ سن لیجیے، ارشاد فرماتے ہیں اور باپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائے۔ یہ پانچ چیزوں کے اوپر آج کی مجلس انشاءاللہ مبنی رہے گی۔ تو سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے، بے شک اس نے جو بھی اس سے ہو سکا اپنی کاوش کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے آپ کو پڑھا کے لکھا کے ایک منزل کے اوپر لا کے اس نے رکھا۔ ظاہر سی بات ہے نہ اس دور میں اتنی آسائشیں تھی، نہ اتنی زیادہ تمام چیزیں تھیں، لیکن اس سے جو ہو سکا اس نے صرف اس لیے کیا کہ اگر میں خدا نخواستہ جاہل ہوں تو میرا بیٹا جاہل نہ رہے، کم سے کم وہ پڑھ لکھ کے معاشرے کے اندر آ جائے، تاکہ لگے کہ لوگ بھی یہ کہیں کہ ہاں خود انہوں نے نہیں پڑھا تھا لیکن اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا کے ایک منزل کے اوپر لا کے اولاد کو رکھا۔ اب باپ جو شکوہ کرتا ہے کہ صاحب بڑا ہو گیا اور وہ ہماری باتوں کو نہیں سنتا، ہماری پیروی نہیں کرتا، اور اس کے بعد جب وہ عاجز آ گیا، پہلے تو خود شکوہ کر رہا تھا، اب گھر کے لوگوں سے بھی شکوہ کرنے لگا، جب گھر کے لوگ بھی سننے لگے تو خاندان والوں سے شکوہ کرنے لگا، خاندان سے بات اور آگے بڑھی، محلے والوں سے پکڑ پکڑ کے کہنے لگا کہ صاحب میرا لڑکا بڑا نالائق ہو گیا ہے، یہ ہماری باتوں کو نہیں سنتا ہے۔ تو کیوں مولا نے ارشاد فرمایا کہ باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے؟ آپ جو شکوہ کر رہے ہو کم از کم اپنے گریبان میں یہ بھی جھانک کے دیکھو کہ ہم نے جو اس کو کھلایا تھا کہاں تک صحیح کھلایا تھا، کہاں تک خراب کھلایا تھا۔ میں کیا آپ کر رہا ہوں؟ کتنا حلال کھلایا تھا، کتنا حرام کھلایا تھا۔ اگر حق کے حلال اس کے جسم کے اندر گیا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے باپ کی نافرمانی کرے۔ جیسے جیسے وہ اشارہ کرے گا ویسے ہی بیٹا خود بخود چلتا رہے گا۔ توجہ فرمائیے گا۔ دوسری طرف کیا ہے کہ بیٹے کا حق باپ کے اوپر بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ صاحب ہمارے پاس حیثیت ہے، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس اتنی قوت ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں یا اچھے معاشرے میں لا کے رکھ سکتے ہیں، اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں، پھر بھی ہم نے اس کے حق کو مارا کہ کیا فائدہ پڑھانے سے، کیا فائدہ لکھانے سے۔ تو اب یہ حق جو مارا گیا ہے یہ بیٹے کا مارا گیا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کا حق بھی باپ کے اوپر بھی بنتا ہے۔ جیسے باپ کا حق بیٹے کے اوپر، ویسے ہی بیٹے کا حق بھی باپ کے اوپر۔ اور یہ گوشت گزار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف یہ آدھی حدیث ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے بہت سی حدیث ہے جن کو بہت سے لوگ شارٹ کٹ پڑھتے ہیں یا آدھی پڑھتے ہیں۔ یہ جو فکرہ کہا جاتا ہے کہ باپ کو حق حاصل ہے کہ اپنے بیٹے کو آگ کر سکتا ہے، بے شک حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو آگ کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی روایت معصوم ہے، میں اپنی آگ دکھائی بات عرض کر رہا ہوں
کہ خود اصول کافی کے اندر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اگر باپ نے باپ والا فرض نہیں نبھایا، غور فرمائیے گا، میں تقریباً تیسری مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں، مجلس کا مطلب کہ آدمی جتنی دیر بیٹھا جب اٹھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزو، باپ کو تو یہ پاور ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا تو بیٹے کو بھی پاور ہے، ایسا نہیں کہ صرف باپ کو پاور ہے، بیٹے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کو آنکھ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوالیہ نشان پیدا ہو جائے، یہ کیسے؟ چونکہ جو اس کا فرض بنتا تھا جب اس نے اپنے فریضے کو نہیں ادا کیا تو خود بخود یہ آنکھ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی امام ارشاد فرماتے ہیں، صرف اتنا ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب اتنی سی بات کہہ دی بات مکمل ہوگی نا، اس کے آگے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نہایت ہی ناکارہ باپ تھا، اتنا ناکارہ تھا کبھی اس نے اپنی اولادوں کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اس کی کوئی توجہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن پھر بھی کسی صورت سے کسی حالت سے بھی وہ پڑھ لکھ کے ایک منزل کے اوپر آ گیا، اور جب اس نے دیکھا محسوس کیا کہ لاکھ صحیح کتنا نالائق کیسا بھی ناکارہ ہو لیکن ہے میرا باپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، چاہے جیسا ہو لیکن ہے میرا باپ، اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن مجھے اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے، لیکن باپ اب دنیا کے اندر نہیں رہا، اب اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے، اس کا فیل تھا لیکن ہے میرا باپ، پاسپورٹ کے اوپر ولدیت اسی کی لکھی ہوئی ہے، مارک شیٹ کے اوپر ولدیت اسی کی لکھی ہوئی ہے، ہر فارم میں ولدیت اسی کی لکھی ہوئی ہے، تو کم از کم ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اب اس لائق بیٹے نے، دستے ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اب اس لائق بیٹے نے باپ کے لیے کچھ کرنا شروع کیا۔ حد یہ ہے کہ اس نے جتنی نمازیں اس کی قضا تھی وہ کسی سے پڑھوانا شروع کر دیے، روزے جو اس کے چھوٹے تھے وہ رکھوانا شروع کر دیے، حج نہیں کیا تھا اس کی طرف سے حج اس نے کروا دیا، جتنی چیزیں اس کی چھوٹی تھی سب اس نے کروائیں۔ اب ادھر سے حکم دیا جا رہا ہے، اللہ نے جبرائیل اور فرشتوں کے ذریعے سے پیغام دیا، فرشتوں جاؤ اس کی فائل منتقل کر دو، کہاں لے جائیں؟ کہا وادی السلام میں لے کے جاؤ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وادی السلام میں لے کے جاؤ۔ پروردگار کیوں؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا، کہا اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اولاد اچھی چھوڑی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس نے خود کچھ نہیں کیا ہے لیکن اولاد اتنی چھوڑی ہے کہ اولاد اس کے لیے اتنا کر رہی ہے، اس لیے اس کے پروندے کو منتقل کر دیا جائے، یعنی وادی برہوت سے وادی السلام کی طرف چلا آیا۔ تو جیسے باپ کا حق بیٹے کے اوپر ویسے ہی بیٹے کا حق باپ کے اوپر، یہ دو چیزیں۔ اب توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا، حکم یہ ہے کہ نام اچھا رکھیں، حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں۔ ہماری برادری کا مشغلہ کیا ہے؟ نیٹ بہت آگے ہو گیا، بچہ پیدا ہوا ہم نے کھٹ کھٹ مارا، نیٹ کے اوپر دیکھا اچھا جم بہت اچھا لگ رہا ہے، جمی ہے، ارے یار یہ کوئی نام ہے جمی، سبی یہ کوئی نام ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں نہ اہل بیت سے نہ ہم سے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی تعلق نہیں ہے لیکن ہم کو اچھا لگ رہا ہے۔ بیگم صاحب بھی کہہ رہے کہ ہاں جمی بہت اچھا لگ رہا ہے، چونکہ کسی کتے کا نام جمی ہوگا اس لیے ہم نے جمی رکھ لیا۔ اور یاد رکھیے گا معصوم ارشاد فرماتے ہیں نام کے اثرات ہوتے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نام کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کیا کہا مولا نے، نام ہمیشہ اچھا رکھیے، یا سنو اسمو، اس کا نام اچھا رکھیے، ایسا نام رکھیے کہ معلوم ہو کہ واقعی یہ نام رکھا گیا، اہل بیت کی طرف سے منتقل ہوئی چیزیں رکھیے۔ اور نام کے اثرات ہوتے ہیں، بعد حضرات معاف فرمائیے گا، الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، یہ میری عادت ہے میں کہتا ضرور ہوں، چاہے مجبوری سمجھیے یا حق سمجھیے۔ نام ہے چاند میاں، نام لڑکے کا رکھا چاند میاں، صورت دیکھیے الٹا توا، الٹا توا تو سمجھتے ہی ہیں یا اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی؟ ہو سکتا ہے کوئی لوگ نہ سمجھے ہو، اما توا جس کے اوپر روٹی ڈالی جاتی ہے اسی کو توا کہا جاتا ہے، تو الٹا توا کیوں کہا؟ جدھر روٹی ڈالی جاتی ہے ادھر صاف ہوتا ہے، تو اس کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ نام ہے چاند میاں، کیا کہنے سبحان اللہ، پورے محلے میں چاند میاں کے نام سے ہم یاد کیے جاتے ہیں،
सूरत हमारी उल्टा तवा। नाम है आलिम, मैं क्या अर्थ कर रहा हूं, नाम है आलिम, पूरे मोहल्ले में पक्के जाहिल, अपनी साइन भी नहीं कर पाते, तो नाम के भी असरात होते। नाम रखा घर वालों ने आलिम, हम बिल्कुल जाहिले रह गए, तो नाम के भी असरात होते हैं। अब मैं आपको जरा सा तारीख की तरफ लेके चल रहा हूं। असर जरूर होता है, ये तो हमें फैज हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों के नाम अहले बैत के नाम से मंसूब करके रखते हैं। हमने अपनी आंखों से नाम के लिए झगड़ा भी देखा है, मैं क्या याद कर रहा हूं, नाम के लिए हमने अपनी आंखों से झगड़ा करते हुए भी देखा। दूर की बात न कीजिए, घरों के अंदर झगड़े होते, अरे साहब हैदर अब्बास इन्होंने रख लिया, पहले हमने अपने लड़के का रखा था, इन्होंने चुरा लिया, मैं क्या अर्थ कर रहा हूं, पहले हमने रखा था बाद में इन्होंने रख लिया। क्यों आपने नाम रख लिया भाई, जबकि हमने अपने पहले लड़के का रखा था? ऐसा नहीं है। इसीलिए मासूम ने इरशाद फरमाया, तुम बहस करते हो कि हमने पहले नाम रखा, तुमने हमसे छीन लिया, हमको देखो, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद को। तुम हो कि लड़े जा रहे हो, कह रहे साहब मैंने ये नाम पहले रखा था, इन्होंने हमसे छीन लिया। तो नाम के असरात होते हैं। जरा सी अगर आपकी तारीख के ऊपर नजर होगी या बेहमदिल्ला मजलिसों के जरिए इंसान बहुत कुछ जानता है, तो आप महसूस करिएगा और मेरे साथ चलते आइएगा कि अगर आप तारीख उठा के देखें, दुस्तूर गल्फ ये था, या इसकी और वजाहत कर दूं, अरब का ये दस्तूर था, जहां से अरबिस्तान शुरू होता है वहां तक, सऊदीयत अरबिया, और जहां तमाम होता हो मुझे नहीं मालूम। ये दस्तूर था कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, मादरे ग्रामी जो होती थी वो अपने बच्चे को आगोश में लेकर ड्योढ़ी के ऊपर बैठ जाती थी। जो जानवर सबसे पहले गुजरा, इंसान की बात नहीं हो रही, मैं क्या याद कर रहा हूं, जो जानवर पहले गुजरा, जब से पहले जानवर के ऊपर नजर गई, वही नाम उसके ऊपर रख दिया गया। अब मैं कर रहा हूं उर्दू में तर्जुमा, समझिएगा आप। नाम बड़ा खूबसूरत, क्या रखा? बिल्ली रखा। शायद 1% लोग समझे मैं क्या याद कर रहा हूं। नाम सलवात भेजे मोहम्मद वाले ने। अम्मा बच्चे को लेके आगोश में बैठी और बैठने के बाद जैसे देखा बिल्ली जा रही थी, उन्होंने बिल्ली नाम रख दिया। बिल्ली चाहे बिल्ला जो भी समझ लीजिए, लेकिन हकीकतन बिल्ला है, बिल्ला रख दिया नाम। अब उसका असर आया उसके अंदर, कितनी हदीसें उस बिल्ले ने बनाई, न जाने कितनी नकल की, कहां कहां से वो हदीस लेके आया। अब मालूम है आज के दौर का कंप्यूटर हो गया था, यानी जो कुछ भी नबी नहीं बयान किया वो भी उसने बयान कर दिया। ताज्जुब न कीजिएगा, हम आज भी इतना वो तेज है कि अगर अपने किचन के अंदर खुली हुई हड्डियां दूध की रख जाइए तो बचेगी नहीं, वो सब साफ कर डालेंगे। इसलिए कि ये सिफत होती है नाम के अंदर। किसी साहब के यहाँ विलादत हुई, मादरे ग्रामी आगोश में लेके बच्चे को बैठी, बहुत देखा जानवर जा रहा है, था कौन जानवर? रख दिया लोमड़ी। ये सब नाम है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। लोमड़ी, अब जाहिर सी बात है लोमड़ी क्या होती, चालाक होती कि नहीं होती है, तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा बोलते आइए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अकेले मैं थोड़ी मेहनत करूं भाई, आपको भी मेरे साथ चलना है भाई। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ऊपर। हाँ, तो मतलब ये है कि उसका असर आया, इधर बिल्ले का असर आया। अब जब लोमड़ी नाम रखा गया तो उसका भी असर आया। इतना चालाक, इतना चालाक, इतना चालाक कि जंग के अंदर गया, मौला अली की तलवार से बच के वापस आ गया। मैं क्या याद कर रहा हूं, जंग के अंदर गया, मौला अली की तलवार से बच के वापस आ गया। किसी ने पूछा कि तू गया था और अली ने तुझे छोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है? कहा जानते हो मेरा नाम क्या है? मैं क्या याद कर रहा हूं, जानते हो तुम मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है बहुत बड़ा चालाक। जैसे अली की जुल्फ़िकार चलने वाली थी, मैंने ऐसी हरकत की कि अली ने अपना चेहरा घुमा लिया, मैं भाग आया। ठीक, ये है सिफत नाम की। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद, ये नाम की सिफत है। समाज फरमा रहे, मैं क्या अर्ज करूं, तो नाम के सिफत के साथ साथ उसके असरात होते हैं। नाम है चालाक, असर होगा। नाम है बिल्ला, तो असर होगा। किसी साहब की माँ, बच्चा पैदा हुआ, अब क्या कीजिएगा,
शायद मैंने ये फिक्रा इस्तेमाल किया था, फिर दोहरा रहा हूं कि पूरे दुनिया के अंदर अगर आप मुलाहिजा फरमाएं तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग मुसलमान आपको मिलेंगे और 2 लोग काफिर मिलेंगे। एक हम काफिर मिलेंगे, एक जनाब अबू तालिब काफिर मिलेंगे। कल मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया था, फिर दोहरा रहा हूं ताकि मुझसे रब्त है, इसलिए अर्थ किए दे रहा हूं। यानी पूरी दुनिया में 94 करोड़ मुसलमान जो जिंदगी गुजार रहा है, उस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 लोग काफिर हैं, या तो वो काफिर हैं या हम लोग काफिर हैं। और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग मुसलमान, या यजीद मुसलमान था या उसका दादा मुसलमान था। बस सोचिए कि मैं क्या अर्थ कर रहा हूं। ये सिर्फ 2 आदमी मुसलमान थे, बकिया कोई मुसलमान नहीं था। अब जब उनके यहां विलादत हुई, अम्मा आगोश में लेके बैठी, जाहिर सी बात ये पुराना दस्तूर है, कोई जानवर इधर से गुजरे नाम रख दिया जाए। इत्तेफाक की बात यह है उधर से गुजरा कुत्ता तो हमने वही नाम रख दिया। अब उसका जो भी अरबी में जानता हो आप समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। यानी हमने वो नाम रख दिया, तो जाहिर सी बात है मेरे साथ चलते आएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, कुछ मेरी मजबूरी होती जो मैं ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, अर्ज करने का मकसद ये मेरे अजीजों, नाम के असरात होते हैं। जब नाम रखा कुत्ता तो असर कुत्ते वाला आएगा जरूर, ऐसा नहीं कि असर नहीं आएगा। अब अपने अपने मुकद्दर की बात है। एक वो कुत्ता है जिसकी कुरान मदह कर रहा है, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, एक कुत्ता वो है जिसकी कुरान मदह कर रहा है। वो कौन कुत्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल्बुहुम बासितुम ज़िराअह बिलवसीद, वो गार वाला कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता अपने दोनों पैर को गार के सामने फैलाए हुए बैठा था। यानी असहाबे कहफ ने कुत्ता पाला नहीं था। कहां है आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, असहाबे कहफ ने कुत्ता पाला नहीं था, कुत्ता उनके साथ हो लिए था। अब ये नबी की मोहब्बत है, नबी ने हर आदमी को मुंह नहीं लगाया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की। तो उसके लिए ये है, यहाँ उलमा हजरात तशरीफ फरमा है और खासकर हमारे भाई इम्तियाज साहब, उनकी भी नजर रहती किताबों के ऊपर, चूंकि हमारी लाइन से उनको वाकफियत है, इतना तो गवाही मेरे साथ देंगे। बाकी जो लोग पढ़ते हैं तारीख पढ़नी चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। अदीदाने गिरामी, इतना जरूर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, उस कुत्ते के अंदर ये सिफत है। वो जो कुत्ता अपने दोनों पैर को फैलाए हुए बैठा था, कहां बैठा था? गार के दहाने के ऊपर। इसलिए बैठा था क्योंकि अंदर वो लोग थे जिनसे वो मोहब्बत करता था। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अंदर वो लोग थे, जरा जरा मेरे साथ चलते आइएगा, अंदर वो लोग थे जिनसे वो मोहब्बत करता था। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं देखता हूं सलवार भी नहीं पढ़ते। हम सलवार पढ़ लिया करिए, ठीक है। मैं अपने बाप डॉक्टर अब्बास जफर अब्बास के फजाइल तो पढ़ नहीं रहा हूं, अहले बैत मरबूत हैं, अगर समझ है तो चलते आइएगा, ठीक है। वो बैठा हुआ अपने दोनों पैर को फैलाए बड़ी शान से, और जिनसे मोहब्बत करता है वो सब गार के अंदर। अब मैं सबके जहन से एक सवाल कर रहा हूं, कुत्ते की सिफत होती है भौंकना। नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, कुत्ते की सिफत होती है भौंकना। जैसे उसने अजनबी को देखा फौरन भौंकना शुरू कर दिया। इतना तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे आप फर्ज के लिए एक मोहल्ले के रहने वाले हैं, उस मोहल्ले में जो कुत्ते पले हुए हैं वो मोहल्ले वालों को पहचानते हैं, गैर मोहल्ले का कोई भी दाखिल हुआ फौरन भौंकना शुरू किया। क्या अब इससे ज्यादा भी वजाहत करूं? अब भी ना समझ में आए तो मैं क्या करूं, ठीक है। अगर गैर मोहल्ले के कोई आदमी दाखिल हुआ तो फौरन कुत्ता अटैक करता है और भौंकने लगता है, इसलिए ये हमारे मोहल्ले के नहीं है। उसकी सिफत होती है अजनबी को देखकर, फिर दोहरा रहा हूं, उसकी सिफत होती है अजनबी को देख के भौंकना। लेकिन सारी सिफतें जो भौंकने वाली थी वो सारी सिफतें बिल्कुल अलग, खामोशी से बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि जिनसे मोहब्बत करता है वो गार के अंदर है। तो कुत्ते को भी पता है कि हम जिससे मोहब्बत करें अगर वो गार के अंदर हो तो हमें इत्तला नहीं देनी चाहिए। अरे मैं क्या याद कर रहा हूं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को, उसको भी ये पता है। वो खुद ये कह रहा है कल्बुहुम बासितुन, कुरान मियां मेरे घर की किताब नहीं है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिलवसीद, अपने दोनों पैरों को फैलाए हुए बड़ी शान से बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है, जबकि भौंकना उसकी सिफत है।
پھر دے رہا اس کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے. چپ رہا, اتنا چپ رہا کہ صاحب فضیلت اس کی بیان کی گئی قرآن کے اندر, صرف یوں ہی نہیں بیان کی گئی. قرآن یہی ہے, اٹھا کے ابھی میرے سامنے لے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا باعث فضیلت بنا کہ وہ جنت کا مستحق ہو گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اتنا باعث فضیلت بنا یہ کتا کہ وہ باعث فضیلت ہوتے ہوئے جنت کا مستحق ہو گیا. ہو سکتا ہے ینگ پارٹی کوئی سوچ رہا ہو کہ صاحب یہ کتا جنت میں کیوں گیا؟ تو کتا جب جنت میں گیا اصحاب کہف کا تو اس کنڈیشن میں نہیں گیا, اس کی صفت معصوم کہتے ہیں بدلی گئی. کتے والی صفت نہیں تھی جس کنڈیشن میں تھا, بلکہ اس کو دوسری چیز میں بدلا گیا تاکہ کتا جہنم میں رہے, جنت میں نہ جانے پائے. اس کی صفت بدل کے تب کتے کو جنت کے اندر داخل کیا گیا ہے. یہ باعث فضیلت صرف اس لیے ہوا کہ چند لمحے کے لیے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, چند لمحے کے لیے ان سے محبت کی تھی جو محبت کرنے کے لائق تھے. آج اتنا لائق فضیلت کہ جنت کا مستحق ہو گیا, یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے میاں. تم سے اچھا تو اصحاب کہف کا کتا جن سے محبت کرتا تھا چپ ہو کے لائق فضیلت ہو گیا. تو اہل بیت کے خلاف بھونک کے جہنم میں چلا گیا. ایک سلوات میں